کسی طور بھی محسن نقوی سے وہ کم نہیں ہے. اچھا. تو گورنمنٹ سے ابھی تک ان کے متعلق کوئی مثبت فیصلہ نہیں ہو پا رہا, تو اس لیے ان کو اتنا تو اختیار آپ دیں نا کہ وہ تھوڑا بہت اپنے دل کی بڑھاس تو نکالنے دیں. ان کو یہ بھی نہ کریں تو پھر وہ کیا کریں. اچھا, جس طرح جناب محسن نقوی صاحب ہے, جن کے بارے میں آپ کا وہ خود شورۂ آفاق جملہ ہے کہ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا, ورنہ وہ اس منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں. اسی تسلسل میں ایک صاحب کا نام جناب فیصل واوڈا صاحب ہے. وہ آج کل پی ٹی آئی کو تو رگڑ ہی رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو بھی بالکل نہیں بخش رہے. کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ بادامی صاحب 2 پائے کے نالائق ترین لوگوں میں مقابلہ ہے, اور میں اس حکومت سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ایک مہربانی کرے, وہ یہ کہ ایک کام کرے, وہ یہ کہ کچھ نہ کرے, گھر جا کے سو جائے, سنبھال لیں گے, پی ٹی آئی کو آنے دیں, ہم دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اب آپ لوگوں کے اپنے بیانات, ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں, آپ لوگ اپنے بیانات کے مطابق واوڈا صاحب جب کچھ کہتے ہیں تو وہ کسی اور کوارٹر کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو واوڈا صاحب کا مسلسل گورنمنٹ کو رگڑنا, اس کا مطلب کوئی اور رگڑ رہا ہے آپ کو بذریعہ فیصل واوڈا؟ نہیں, دیکھیں واڈا صاحب کی بڑی خدمات ہیں, اور اچھا ماشاءاللہ, کسی طور بھی محسن نقوی سے وہ کم نہیں ہے. اچھا. تو گورنمنٹ سے ابھی تک ان کے متعلق کوئی مثبت فیصلہ نہیں ہو پا رہا, تو اس لیے ان کو اتنا تو اختیار آپ دیں نا کہ وہ تھوڑا بہت اپنے دل کی بڑھاس تو نکالنے دیں. ان کو یہ بھی نہ کریں تو پھر وہ کیا کریں. اچھا, تو آپ مان لیں ان کی بات ویسے ہی, ورنہ پھر آپ کو کوئی کہے گا پھر مانیں گے تو پھر اور نہیں. میں تو دیکھیں, میں ذاتی طور پہ فیصل واڈا کے حق میں ہوں. اچھا, سبحان اللہ. لیکن پھر یہ نہ ہو واوڈا صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا, رانا صاحب پلیز یہ بھی دیکھ لیں ذرا. نہیں, وہ یہ نہیں کہیں گے. اچھا, تو پھر میاں صاحب کا اپروول چاہیے واوڈا صاحب کو عہدہ دینے کے لیے, کیا ہے؟ بس یہ کوئی, میرا خیال ہے کہ اس بارے میں سوچنا پڑے گا, ورنہ واڈا صاحب اس وقت کافی ناراض ہیں. آپ سفارش کر دیں گے لیکن میاں صاحب سے کہ میاں صاحب ٹھیک ہے, مہربانی کریں, ایک گناہ اور صحیح, کیا ہو گیا؟ جی, میں تو واڈا صاحب کو اس وقت بھی سفارش تھا جب وہ پی ٹی آئی میں تھے. اچھا, اوکے, صحیح. اور رانا صاحب, یہ جاوید لطیف صاحب کے بیانات ہیں آپ کی نظر میں, یہ اچانک کوئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے آپ کے لیے؟ وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک بات کر رہے ہیں, آپ ان کے پچھلے 12 مہینوں کے ٹاک شوز نکال کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں جی دانستہ طور پر ادارے کے اندر سے آج بھی عمران خان کے سہولت کار موجود ہیں اور وہ خان صاحب کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. یہ جاوید لطیف صاحب الیکشن میں رہ گئے اس لیے ذرا ناراض ہیں, ان کو بھی کوئی عہدہ وہدہ دے کے ختم جان چھڑائیں پھر, کیا ہے, یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ صورت حال کو ایسی ہی ہے. اچھا, کیونکہ ادارہ دیکھیں, یعنی جس ادارے کی وہ بات کر رہے ہیں, ہاں, وہ اپنے ڈسپلن میں دنیا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. وہاں پہ ہاؤ اٹ از پاسبل, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جو انسٹیٹیوشن کی پالیسی ہے, جو ان کا چیف جس موقف کو اپنائے ہوئے ہے, یا جو اس کی لائن اینڈ لینتھ ہے, تو کسی اور کی ہمت ہی نہیں ہے کوئی دائیں بائیں دیکھے. اور وہاں پہ جو احتساب اور جواب دہی کا کانسیپٹ ہے, تو جنرل فیض حمید صاحب کے تحویل میں لیے جانے کے بعد اب کسی کو کوئی شک رہ گیا؟ تو پھر جب آپ واوڈا صاحب کی بات کرنے جائیں تو لگے تو جاوید لطیف صاحب ہی کوئی سفارش فرما دیں تاکہ آپ کا یہ سلسلہ بھی ایک طرف لگے نا. آپ کو باقی محاذ کم ہے آپ کے پاس, تو یہ محاذ بھی کھولے ہیں آپ لوگوں نے. یہ تجویز معقول لگ رہی ہے؟ مشورہ تو آپ کا ٹھیک نہیں, یہ مشورہ تو آپ کا ٹھیک ہے, بات بھی معقول ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ پھر رواج ہی پڑ جائے, یہ دو ہم جو ہے وہ ان کو سنبھالے, سارے گالیاں نکالنا شروع کر دیں کہ ہمیں بھی اکوموڈیٹ کرو. 10-20 اور آ جائیں 10-20 اور آ جائیں تو پھر مصیبت پڑ جائے, ایک ریت نہ پڑ جائے. یہ ٹھیک ہے, یہ دوسرا پہلو. اسی تسلسل میں ایک تیسرا عنصر بھی ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے. پہلے خبریں آئیں ذرائع سے, اور تب بھی ہم نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ خود بلاول صاحب نے ہی یہ خبر دی ہے کہیں کہ ہاں بھائی چلائیں خبر, کہ جی خبر آئی ذرائع بلاول بھٹو ناراض ہیں. پھر بلاول بھٹو صاحب خود منظر عام پر آ گئے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے نون نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ متناسب نمائندگی ہوگی, وہ نہیں ہوئی, اس لیے میں جوڈیشل کمیشن سے واپس آ گیا. پھر کل ندیم افضل چند بھڑکے, انہوں نے یہاں تک کہا, وہ جو ٹویٹ آیا نون لیگ کی جو آئی تھی نا وضاحت حسن نواز صاحب کے دیوالیہ ہونے کے حوالے سے, اس میں انہوں نے کہا جناب یہ سلسلہ شروع ہوا بھٹو صاحب نے جب نیشنلائز کرنا شروع کیا تب سے,
تو اس میں چند صاحب نے کہا کہ اس میں بھٹو صاحب کو لانے کی کیا ضرورت تھی, اور جو کرتوت آپ لوگوں کے یہاں پر ہیں وہی لندن میں بھی ہے, کچھ شرم کریں. آج گورنر پنجاب نے جو ہے وہ پھر رگڑ دیا آپ لوگوں کو کہ نون لیگ نے سبق نہیں سیکھا, ہم تو مجبوری میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا یار, یہ کیوں اتنے فائرنگ کر رہے ہیں؟ نہیں وہ ان کی ناراضگی ہے, ان کو کیا چاہیے؟ اور اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ اس ناراضگی کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کو ہم سے بھی تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہے. اچھا, تو ان کے ساتھ اب پروگرام پرائم منسٹر نے یہی بنایا ہے, ڈار صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے, تو ایک دو ساتھی ہم اور بھی ان کے ساتھ ہیں, تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کی ناراضگی دور کریں گے. ویسے ان کی ناراضگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ دور ہو جائے گی, کوئی یعنی ایسی خطرناک ناراضگی نہیں ہے, لیکن بہرحال انہیں جو ان کو جو چاہیے وہ دینا آپ کے بس میں ہے, آرام سے, مسئلہ نہیں ہے. جی. اچھا اوکے.